جیسے یہاں پر ندی میں پانی نہیں تھا لوگوں کو پینے کے لیے، آپ ایک چٹان کے اوپر جا کے راشا مارا آپ نے، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، آپ نے نشان لگا کے تاپتی ندی میں ملایا اور کہا کہ اتنا پانی کو کہا کہ اتنا آگے نہ جا، اتنا اتولا پن مت کر، میرے پیچھے رہے۔ اپنے صاحبزادے کو بلایا، بولے بیٹے اللہ سے ملو گے؟ کہا ابا جان، تو کہ وضو بنا کے یہاں لیٹ جاؤ بھائی کے پاس۔ تو جہاں آپ کے بھانجوں کا جنازہ رکھا تھا وہاں آپ نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور بھانجے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، تو بھانجے زندہ ہو گئے، صاحبزادوں کی احسانیت ہو گئی۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے تبرکات ہے جو حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی تھی اور آپ کو ملے تھے نذرانے کے روپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد پاک سرکار کی بارگاہ مبارک پر آیا ہوں۔ یہ بارگاہ شریف مدھیہ پردیش میں موجود ہے، مدھیہ پردیش برہان پور میں سرکار کی بارگاہ مبارک موجود ہے۔ اور دوستو یہ بارگاہ شریف حضرت یاپیر شہنشاہ نظام الدین شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک ہے، اور وہاں کے جو خادم ملیں گے ان سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، کہ سارے عالم میں محبت کے گھٹا چھائی ہے۔ میرا نام سید عارف ہے، سجادہ نشین درگاہ حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری 11ویں پشت تو حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہے۔ حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے ہیں آپ۔ صابر پیا کلیری آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 570 سال ہو گئے۔ آپ کے ساتھ میں 140 خلیفہ پنجاب سے آئے تھے، جس کے اندر آپ کی بڑی بہن بی بی ہادیہ بھی آئی، آپ کے صاحبزادے شاہ ابو الفتح آئے، آپ کے بھانجے اور آپ کے والد سید یوسف شاہ جوشی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت کا عرس جو ہے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے دن منایا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور آپ کے پردہ پوشی کا دن بھی 12 ربیع الاول ہی ہے۔ 11 ربیع الاول کو آپ کا سندل ہوتا ہے، 10 ربیع الاول کو غسل اور 12 ربیع الاول کو عرس ہوتا ہے۔ اسی دن ندی میں نماز ہوتی ہے، جس میں تمام شہروں کے اور بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مغرب کی فرض نماز وہاں پر ادا کی جاتی ہے ندی کے اندر۔ اور بھی بہت سی حضرت کی کرامتیں ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی بشارت ہوئی کہ اے نظام الدین تو ہندوستان جا۔ ہندوستان کے اندر اللہ نور بلڈی کر کے ایک جگہ ہے، وہاں جا کے ہمارے دین کی تبلیغ کر، تب آپ ہندوستان میں آئے۔ تو اللہ نور بلڈی پر ہی آپ کا آشیانہ ہے، وہیں پر ہی آپ رہے اور یہاں پر دین کی تبلیغ کی، اور یہاں پر کچھ کرامتیں آپ نے دکھائی۔ جیسے یہاں پر ندی میں پانی نہیں تھا لوگوں کو پینے کے لیے، تو آپ ایک چٹان کے اوپر جا کے راشا مارا آپ نے، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، آپ نے نشان لگا کے تاپتی ندی میں ملایا اور کہا کہ اتنا پانی کو کہا کہ اتنا آگے نہ جا، اتنا اتولا پن مت کر، میرے پیچھے رہے۔ تب سے اس ندی کا نام عطاولی ہے، اور پھر اسی کے اندر پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اسی ندی پہ عید میلاد النبی کے دن مغرب کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور اندر جو آپ کے صاحبزادوں کا مزار ہے جن کا نام شاہ ابو الفتح ہے، ان کا عرس مبارک 12 رمضان کو ہوتا ہے۔ تواریخ میں ایسا ہے کہ آپ کی بڑی بہن جو تھے ان کا بھی ایک لڑکا تھا، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی بہن نے ضد کی کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کرو میرا لڑکا زندہ ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں آپا جان، زندگی خدا کی امانت ہے، سب کو اس کے پاس جانا ہے، اور میں ایسا اللہ کے قانون میں دخل نہیں دیتا۔ پھر بہت روئی اور بہت گر گڑائی حضرت کے قدموں میں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے صاحبزادے کو بلایا، بولے بیٹے اللہ سے ملو گے؟ کہا ابا جان، تو کہ وضو بنا کے یہاں لیٹ جاؤ بھائی کے پاس۔ تو جہاں آپ کے بھانجوں کا جنازہ رکھا تھا وہاں آپ نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور بھانجے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، تو بھانجے زندہ ہو گئے، صاحبزادوں کی احسانیت ہو گئی۔
آپ کی بہن بولے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہ میں نے اپنے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. اللہ کیا قربانی رکھتی ہے، میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا ہوں. اور بھی بہت سی حضرت نے یہاں پر کرامتیں دکھائی، کرامتیں تو بہت ساری ہیں. نیچے جو ایک مزار ہے کاکا پیر کر کے حضرت کے قدموں میں، تو وہ ایک بہت بڑے سادھو تھے اس زمانے کے اندر. وہ یہاں سے تیرتھ یاترا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت کو دیکھا فقیری لباس کے اندر، آپ کے ساتھ 140 خلیفہ تھے. تو کہا کہ حضرت آپ کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہ اللہ کافی ہے، مجھے دنیا کی زینت نہیں چاہیے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میرے پاس ایک ناریل ہے پارس کا، کہ کسی بھی لوہے کی چیز پہ لگاؤ گے سونا بنا دے گا، تو کہ آپ اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لو، میں تیرتھ یاترا کر کے آؤں گا 5 سال کے بعد، مجھے لوٹا دینا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو یہاں. اب وہ گیا، آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ اسے ندی میں پھینک دو، اپنے کسی کام کا نہیں ہے. جب 5 سال کے بعد کاکا پیر بابا واپس آئے، دیکھا تو آپ کا وہی فقیری لباس. آپ نے کہ حضرت اس کا آپ نے استعمال نہیں کیا. تو آپ نے کہ میں نے تجھ سے کہا تو صحیح کہ اللہ کافی ہے، میرے کو دنیا کی زینت نہیں چاہیے. تو کہ ٹھیک ہے حضرت، میری امانت مجھے لوٹا دو. آپ نے کہ جا کے ندی سے لے لے. میں نے ندی میں پھینک دیا. کہ کب؟ تو کہ جب آپ یہاں سے کہ تبھی میں نے ندی میں پھینک دیا. کہ حضرت میرے کو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے، 5 سال کے بعد میں لوٹا ہوں، اور کہ ندی میں کوئی چیز رہتی کہاں ہے، پانی میں ادھر ادھر ہو جاتی ہے. آپ نے کہا نہیں، میری عطا ولی کسی کی امانت نہیں رکھتی، آپ نیچے جا کے دیکھ لو، آپ کو مل جائے گا. جب کاکا پیر صاحب نیچے اترے، دیکھا تو ندی ناریلوں سے بھر گئی، اور سب پارس کے، پانی نہیں تھا اس کے اندر، پانی غائب ہو گیا اور ندی ناریلوں سے بھر گئی. تو وہ گھبرا کے اوپر آئے کہ حضرت وہ ندی تو پوری ناریلوں سے بھر گئی ہے اور سب پارس کے بہ رہے ہیں، اور میں کہاں سے پہچانوں گا کون سا میرا ہے؟ وہاں تو سب ایک سریقے ہے. تو آپ نے کہا جو تیرا ہے اسے اٹھانا، دوسروں کو ہاتھ مت لگانا. تو کہ حضرت میں تو پہچان نہیں سکتا. تو کہ جو گرو نے تیرے کو ناریل کی پہچان نہیں کرائی، وہ اللہ والے کی پہچان کیا کروائے گے؟ تو آپ پہلے کے لوگ بدھیوان تھے، دماغدار تھے، تو وہ حضرت کے قدموں میں گر گئے، کہے کہ حضرت آپ کوئی فقیر ہو اور کوئی روشن ضمیر ہو، اور مجھے آپ کے خدا پر ایمان ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ شامل کر لو. تو آپ نے ٹھیک ہے، پھر آپ نے کلمہ طیب پڑھا کے اسلام میں داخل کیا، اور آپ کو نام دیا کہ آج سے تمہارا نام شیخ عبداللہ ہے. تب سے ان کا مزار نیچے ہی ہے، اور انہیں شیخ عبداللہ کہا جاتا ہے. کہ آپ نے تبرکات لیا جس میں کھڑاوے ہے اور آپ کا جبہ مبارک ہے، تو آپ نے سر کے اوپر رکھ کے پیدل برہان پور لائے تھے، جو آپ کے آستانے میں موجود رہتے ہیں. ہر عرس کے ایام میں 13 ربیع الاول کو جب گھاگھر شریف کا پروگرام ہوتا ہے، تو حضرت کے نالین پاک اور جبہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے. یہ جو ہے یہ حضرت بابا فرید گنج شکر ارے رحمہ کے تبرکات ہے، جو حضرت شاہ بکائری رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی تھی اور آپ کو ملا تھے نذرانے کے روپ میں. تو یہ آپ نے پاک پٹن پنجاب سے جبہ مبارک اور یہ حضرت کی کھڑاوے نالین پاک لے کر آپ نے سر کے اوپر رکھ کے برہان پور آئے تھے. تو یہ تواریخ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ تبرکات ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو بابا فرید الدین کو انہوں نے دیا، اور بابا فرید الدین نے آپ کو دیا، کیونکہ آپ ان کے آل کے آخری چراغ تھے. تب سے اب ہمارے پاس ہے، ہم اسے محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں، اور عرس کے ایام میں 13 ربیع الاول کو تمام حاضرین کی زیارت وغیرہ کرواتے ہیں. میں آنے کے لیے برہان پور ڈسٹرکٹ برہان پور کے اندر MP کے اندر آزاد نگر سے ٹرنورڈ ہوتا ہے روڈ، جو ندی اتولی ندی کے اوپر آپ کا آستانہ ہے، درگاہ حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ علیہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو سرکار کی بارگاہ مبارک پر وہاں کے جو خادم آپ کو کیسا بتائے ضرور کمنٹ کر بتائیں، اور ابھی تک اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کریں. تو چلیے دوستو، سرکاروں کے گستاخوں سے دور رہو، ایمان و سنیت کے ساتھ رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.